السلام علیکم. یہ کیا ہے؟ فنگس لگے ہوئے پتے. ہے جو مرہم عیسیٰ میں مرینڈیلو کہاں سے لائی عمر؟ اصل لے آئی ہیں یا لے آئی ہیں؟ ہمیں کیا پتہ لگنا کیا چیز ہے. حضور منیر کے والد گئے تھے میرے ساتھ جا کے، تو وہ ان کے والد اور خالہ ان کو اچھی پہچان تھی، تو انہوں نے سارے میرے ساتھ تھوڑا سا پہاڑ پہ. اور حضور کو جب پانی میں وہ کر دیتے ہیں ڈال کے اس کا قہوہ بنا کے، وہاں پہ عام لوگ پیتے ہیں ہر وقت اس کو. اچھا، اور ایسے ہو جاتا پھر ہے آپ لے آئی ہیں اپنے لیے قہوہ؟ جی حضور میں پیتی رہی ہوں. اچھا، پھر کیا فرق پڑا؟ حضور کافی مجھے سائنسز کی تکلیف تھی، مجھے لگتا ہے کہ فرق پڑا ہے، بہتر ہو رہی ہوں لگتا ہے سے. چلو پھر دعا بھی کرنا چاہتی ہوں. ایک ایک پتا آرے کو دے دو، پلا دو. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. شازیہ تنویر. السلام علیکم پیارے حضور. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. بس عافیہ ترجمہ. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب ضرور آ لے گا. پس کیا وہ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکتے نہیں اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، جبکہ اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے، اس سے پہلے جتنے رسول تھے سب کے سب گزر چکے ہیں. اور اس کی ماں صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھ کس طرح ہم ان کی خاطر اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ وہ کدھر بھٹکائے جا رہے ہیں. اچھا، پھر سمجھ آ گئی؟ کتنوں کو پہلے آتی تھی یہ آیت؟ یہاں پڑھتے ہو اسکولوں میں، کالجوں میں ڈسکشن ہوتی کبھی؟
کبھی ہوئی ہے اس آیت کا؟ کسی کو پتہ تھا پہلے؟ ہاتھ کھڑا کرو. اچھا، باقیوں کو نہیں پتہ. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ تم صدر بنی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کی، تم بتاؤ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے. پھر اب تو کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خدائی قوت ہے ان میں. کیا ہوا؟ کہ مطلب کہ خدائی ان میں قوت ہے. پھر لیکن یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ غیر السلام احمدی کیا کہتے ہیں مسلمان دوسرے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے، وہ خود ہی فزیکلی ہیون میں آسمان پہ چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن کریم میں؟ کہ وہ میری طرف میں نے رفع حضرت عیسیٰ یہ آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ رفع کو تو چھوڑو، کہ وہ کھاتے اور پیتے تھے. اس کے علاوہ بھی کوئی بات تھی؟ یہی کہ وہ ایک رسول تھے اور ان سے پہلے جو بھی آئے ہیں وہ گزر چکے ہیں اور وہ بھی ان کی بھی وفات ہو گئی. اچھا، تو گزرنے سے اس کا مطلب ہے فوت ہو چکے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گزرنے سے فوت ہونا مطلب نہیں ہوتا. پھر اس پہ ایک دوسری آیت بھی ہے، سورۃ ال عمران میں اس کا ذکر ہے. حضرت وسلم کے بارے میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آیت ہے، وما محمد الا رسول. پھر جس پہ اجماع ہوا تھا سارے صحابہ کا، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تھی نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ اگر آنسر میں وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو پھر تم لوگ اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے. پھر تو حضرت عمر کہتے تھے آنسر میں فوت نہیں ہوئے، پتہ ہے نا. جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے، نہ عمر. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا پھر اس بات سے؟ بتاؤ، پیچھے دو اس کو. کہ انہوں نے حضرت عمر نے مان لیا تھا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. وہ کہہ سکتے تھے نا حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے. نتیجہ یہ بھی نکلا کہ حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک. تم لوگوں کو آتا ہے کچھ، مجھے لگتا ہے آپس میں بیٹھو تو شاید بول لو، یہاں آگے جھجکتے ہو. اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کی میٹنگ کب ہونی ہے؟ کوئی پریزنٹیشن ہونی ہے اس میں؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 2 presentation. کون؟ کوئی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس. سائنس کی یا سوشل سائنس کی؟ فی الحال جہاں تک میرا علم ہے ایک سوشل سائنسز کی ہے. کس کی؟ کا سبجیکٹ؟ میرے خیال میں سائیکالوجی کی طرف ہے، لیکن وہ تو چکر میں ڈال دے گی، سمجھ ہی نہیں آنی کسی کو. کون کر رہا سائیکالوجی؟ ان کا نام اچھا نہیں آتا. اچھا، سائیکالوجی میں لاجک بھی پڑھتے ہیں؟ لاجک بھی پڑھتے ہیں؟ مجھے علم نہیں. کہتے ہیں لاجک بھی ہوتا ہے، سائیکالوجی بھی ہوتی ہے. اس کو کس طرح بحث کرتے ہیں. وہ ایک لطیفہ ہے، یہی منطق کہتے ہیں نا اردو میں اس کو، منطق. تو وہ ایک لڑکا تھا
یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کی ماں نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا منطق پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ایک اور ایک کو 3 ثابت کرنا. تو کھانے کی میز پہ 2 فش کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. باپ نے ایک اپنے پلیٹ میں ڈال لیا, ایک اپنے اس کی ماں کے رکھ دیا. کہتا ہے تیسرا تم لے لو. اس طرح کی کوئی سائنس دیں گی وہ؟ چلو پھر حدیث, بڑے عرصے بعد باری آئی ہے تمہاری. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی. روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر موسیٰ اور عیسیٰ رہتے تو مجھ پر ایمان لانے اور میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا, یعنی وہ بھی میری پیروی کرتے. چارہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کے لیے کوئی چارہ جیسے کوئی اور راستہ ہوتا ہے. ایک چارہ اور بھی ہوتا ہے اردو میں, وہ کیا ہوتا ہے؟ چارہ ڈالنا. ضرور اس کو چارہ ڈالنا, جانور کو جو ڈالتے ہیں کھانا, کوئی بکریوں کو, بکری کو صرف, بیچارے باقیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ باقیوں کو بھی, جانور کو جو ڈالتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہے تو نہیں ہوتا, نہیں ہے بھی ٹھیک ہے. ایک چیز یہاں تو ہے ہی استعمال ہوتی ہے, اس لیے وہ ڈال دیتے ہیں. ویسے ایک خاص لفظ بھی ہے آرڈر. آپ نے بتایا, میں تو ان سے پوچھا تھا. اچھا, آگے ہمارا ممتاز ارشادات وہ کہاں ہیں؟ ترجمہ کس نے کیا تھا قرآن شریف کا؟ تم نے کیا تھا؟ اچھا جی, ارشادات ہمارا ممتاز. چلو پڑھو. مائکرو فون ہے؟ زبانی تو نہیں پڑھ سکتی بغیر مائکرو فون کے. دوست کو مائکرو فون. السلام علیکم پیارے حضور. ارشادات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مسیح موعود خدا سے ہدایت یافتہ اور مسیح علیہ السلام کے اخلاق پر چلنے والا میں ہی ہوں. ہر ایک کو چاہیے کہ ان اخلاق میں مجھے آزماوے اور خراب زن اپنے دل سے دور کرے. میرے 20 برس کی تعلیم جو براہین احمدیہ سے شروع ہو کر راز حقیقت تک پہنچ چکی ہے, اگر غور سے دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کر میری باطنی صفائی کا کوئی اور گواہ نہیں. میں اپنے پاس ثبوت رکھتا ہوں کہ میں نے ان کتابوں کو عرب اور روم اور شام اور کابل وغیرہ میں پھیلا دیا ہے, اور اس عمل سے قطعاً منکر ہوں کہ آسمان سے اسلامی لڑائیوں کے لیے مسیح نازل ہوگا, اور کوئی شخص مہدی کے نام سے جو بنی فاطمہ سے ہوگا, بادشاہ وقت ہوگا, اور دونوں مل کر خون ریزیاں شروع کر دیں گے. خدا نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ یہ باتیں ہرگز صحیح نہیں. مدت ہوئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا چکے. کشمیر میں محلہ خانیار میں آپ کا مزار موجود ہے. سو جیسا کہ مسیح کا آسمان سے موجود ہے, موجود نہیں ہے, موجود ہے. موجود ہے. سو جیسا کہ مسیح کا آسمان سے اترنا باطل ثابت ہوا, ایسا ہی کسی مہدی غازی کا آنا باطل ہے. اب جو شخص سچائی کا بھوکا ہے وہ اس کو قبول کرے. حقیقت المہدی صفحہ 307. کیا مطلب ہے اس کا؟
تم نے کیا سمجھا اس سے پڑھنے والی؟ کہ جو سمجھتے ہیں کہ اتنا پڑھتے رہے سارا کچھ پڑھ لیا اس کے بعد سمجھ بھی نہیں آئی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے مگر سچ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اتنا چھپ کے تو نہیں آئیں گے بیچارے کہ وہ آسمان سے واپس آئیں گے مگر یہ جھوٹا ہے. جو کہتا ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ جھوٹا ہے. جو کہتا ہے مہدی آئے گا کوئی اور غازی بس ہیں اور مار دھاڑ کرے گا وہ بھی جھوٹ غلط کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تم لوگوں کی کبھی ڈسکشن ہوتی ہے تو لیگ کی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس ٹاپک پہ بتاؤ تم کس ٹاپک پہ ہوتی ہے سیری لاتی رہتی ہے؟ ہاں ایگزسٹنس آف گاڈ پہ موسٹلی ہوتی ہے آج کل. اچھا جی. اللہ کو مانے گا تو نبی کو مانے گا نا پہلے. پھر کافی اچھی ہوتی ہے. کون جیتتا ہے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے یو سی ایل میں ایک لیکچر دیا تھا امام صاحب نے از گاڈ ڈیڈ کے ٹائٹل سے تھا تو وہ کافی اچھا تھا. کافی لوگ آئے تھے وہاں پہ اور کافی ڈبیٹ بھی اس کے بعد ہوئی تھی. تو اینڈ آف دا ڈے جنہوں نے شک کرنا ہے وہ تو کریں گے لیکن آئی تھنک کافی اچھے پروفس دیے تھے امام صاحب نے. تو وہ مطلب کہ کافی سوچوں میں پڑ گئے تھے لوگ لیکچر کے بعد. تو اچھا تھا وہ. چلو. اور ایک وہ مہد اوسا نے بھی لیکچر دیا تھا انہوں نے کیسا تھا؟ ہاں جی وہ بھی بہت اچھا تھا. وہ بھی ای سی ایل میں تھا. وومین ان اسلام کے بارے میں تھا. آئی تھنک اباؤٹ 50 لوگ آئے تھے. وہ بھی کافی اچھا تھا. اس کے بعد کافی ڈبیٹس ہوئی تھیں اور گورے لوگ سوال پوچھ رہے تھے پردے کے بارے میں اور آئی تھنک کافی سیٹسفائنگ آنسرز دیے تھے آنٹی ماہا نے. اچھا جی. ملیہ منور صاحبہ نظم پڑھیں. کوئی مردوں سے کیوں کر راہ پاوے مرے تب بے گماں مردوں میں جاوے خدا عیسیٰ کو کیوں مردوں سے لاوے وہ خود کیوں موہر ختمیت مٹاوے کہاں آیا کوئی تا وہ بھی آوے کوئی ایک نام ہی ہم کو بتاوے تمہیں کس نے یہ تعلیم خطا دی تمہیں کس نے یہ تعلیم خطا دی فسبحان الذی اخذ العادی فسبحان الذی اخذ العادی. وہ آیا منتظر جس کے تھے دن رات معمہ کھل گیا روشن ہوئی بات دکھائی
پھر اس کے بعد کون آئے گا ہے ہاتھ خدا سے کچھ ڈرو چھوڑو معادات پھر اس کے بعد کون آئے گا ہے ہاتھ خدا سے کچھ ڈرو چھوڑو معادات خدا نے ایک جہاں کو یہ سنا دی فسبحان الذی اخذ العادی فسبحان الذی اخذ العادی مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی فسبحان الذی اخذ العادی فسبحان الذی اخذ العادی فسبحان الذی اخذ العادی فسبحان الذی اخذ العادی اچھا جی آگے کون ہے؟ اردو انگلش صدر فاسیہ مومنہ غزالہ پریزنٹیشن وسیع ہندوستان میں کون کر رہا ہے اردو میں؟ السلام. The Lajna class was told to read the book Jesus in India, on which we would like to give a brief presentation to summarize the evidence presented by the promised Messiah alayhi salam regarding the death of Hazrat Isa alayhi salam. This book has been written in different sections where the event of Jesus on the cross, his deliverance from it, the ointment used to heal him, and his journey through India have been discussed in detail. Asya will present the evidence from the Quran and Hadith, Ghazala will give reference to the Gospel and talk about Marhami Isa, and Sadaf will talk about the Muslim, Buddhist and historical records of the journey Jesus took through India. At the end of the presentation, we would like to ask the Lajna a few questions about the book. I will now give a brief introduction. This book was written by the Prophet alayhi salam and has marked an era in which for centuries Muslims and Christians have believed in the ascension of Jesus to heaven, where he is supposedly still alive and awaiting his descent back onto the earth. The only way in which they differ in their belief is that the Christians claim Jesus ascended alive into the heavens and now sits at the right-hand side of God and will one day return to give judgment.
However, non-Ahmadi Muslims believe that Jesus was not crucified, but when taken captive by the Jews, he rose into the heavens, where he will descend in the latter days to massacre the non-Muslims. It is on the basis of these serious misconceptions and dangerous implications associated with the death of Jesus that the promised Messiah ﷺ wrote this book. Much evidence has been furnished from scientific and historical records to support his claim that Jesus did not die on the cross, neither did he ascend in bodily form to heaven, nor will he descend from the heavens back onto the earth. Although the death of Hazrat Isa ﷺ has sparked so much debate, it has undoubtedly underlined the existence of Ahmadiyyat. Since the book explores the events in the life of Hazrat Isa ﷺ in detail, there is evidence to suggest his escape from the cross through the mercy of Allah the Almighty and his subsequent quest for the 10 lost tribes of Israel. Furthermore, it has been recorded that Jesus began his journey in Jerusalem and traveled through Afghanistan. Ultimately, Jesus reached Kashmir in India, where he encountered some Israelite tribes who had settled there. It is here in Kashmir that Jesus passed away at the age of 125 years. As these aforementioned misconceptions have destroyed the concept of Tawheed, that is the divine unity, and has adversely affected the moral conditions of some Muslims, the promised Messiah ﷺ refuted the argument with reference to the Holy Quran. Asya will now present the evidence for this. حضرت عیسیٰ کا کشمیر کی طرف سفر قرآن اور حدیث کی روح سے. اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 158 میں فرماتا ہے، اور ان کے اس قول کے سبب سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور وہ یقیناً اسے قتل نہ کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، اور وہ یقینی طور پر اسے قتل نہ کر سکے. یعنی در حقیقت یہودیوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی بذریعہ صلیب ہلاک کر سکے، بلکہ ان کو محض ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے ہیں، مگر ان کے پاس وہ دلائل نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے دل اس بات پر مطمئن ہو سکیں کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے ہیں. یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے ہیں دراصل ایک دھوکہ ہے. سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن کی وجہ سے وہ صلیبی موت سے بچ گئے. مزید اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہوگا. یعنی دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت، عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگی ملے گی، اور آخرت میں بھی. حضرت عیسیٰ کی فلسطین کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس مقام کی عزت اور مرتبہ ان کو ملا ہو جس کا ہمیں اس آیت میں ذکر ملتا ہے، بلکہ اس قوم نے تو ان کو سکون سے ملک میں نہ رہنے دیا اور قتل کرنے کی بھی کوشش کی. اس کے مقابلے میں ہم اس زندگی پر نظر ڈالیں جو پنجاب میں آنے کے بعد کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل ملے، اور ان کی رہنمائی کے تحت بہت سے ان میں سے جنہوں نے بدھ مذہب یا بدھ پرستی اپنا لی تھی سیدھی راہ پر آ گئے. لفظ مسیح مساحہ سے نکلا ہے جس کا ایک معنی ہے بہت سفر کرنے والا. حضرت مسیح موعود اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کی عمر 125 برس کی ہوئی ہے، اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح میں 2 ایسی باتیں جمع تھیں کہ کسی نبی میں وہ دونوں جمع نہیں ہوئیں. ایک یہ کہ انہوں نے طویل عمر پائی یعنی 125 سال، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی، اس لیے سیاح کہلائے یعنی ٹورسٹ. اس سے ظاہر ہے کہ اگر وہ 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے تو یہ روایت صحیح نہیں ہوتی، اور یہ روایتیں نہ صرف حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں بلکہ تمام مسلمانوں میں مشہور ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ،
ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کرتا رہے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا تاکہ کوئی تجھے پہچان کر دکھ نہ دے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی جناب میں سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو غریب ہیں۔ پوچھا گیا کہ غریب کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا، غریب وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ مسیح کی طرح دین لے کر اپنے ملک سے بھاگتے ہیں۔ Assalamu alaikum, Hazur. It is evident from the Gospels themselves that Jesus alayhi salam did not die on the cross, nor did he go up to the heavens. When one studies the Gospels in a detailed manner, it would be quite clear that the notion of Christians believing that Jesus alayhi salam was arrested and crucified owing to his betrayal by Judas Iscariot, who is said to be one of the 12 apostles of Jesus who betrayed him, and that Jesus then also resurrected and raised to heaven is not supported by the Gospels. Instead, we find many signs and evidences that purport and indicate that Jesus alayhi salam did not die on the cross, nor did he go up to the heavens, nor would he ever come down to the earth. For instance, Hazrat Masih Maud alayhi salam represents the miracle of Jonah alayhi salam as a sign of Jesus alayhi salam. We read that in Matthew chapter 12, verse 40, it says, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." This verse clearly shows that just as Jonah alayhi salam remained alive in the belly of the whale for 3 days, Jesus alayhi salam stayed in the tomb for 3 days. Additionally, in the prophecy told as a parable, he hinted that he would come out of the bowels of the earth, join his people, and be honored like Jonah alayhi salam. We also find out in Matthew 27:19 that Pilate was sympathetic towards Jesus and his wife saw a dream. A divine intervention with the purpose to lay the foundation for Jesus' rescue. It says, "When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man? For I have suffered many things this day in a dream because of him." Carrying on, another evidence that in my opinion is very strong, however isn't that well known among many of us, is found in Luke 24:39-43, in which it says, "Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones as ye see me have." And when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, "Have ye here any meat?" And they gave him a piece of broiled fish and of an honeycomb. And he took it, and did eat before them. So after coming out of the sepulchre, Jesus alayhi salam met his 11 disciples on the road to Galilee. They thought that he was perhaps a spirit, but Jesus alayhi salam proved to them that he wasn't by showing his hands and feet which bore wounds, and then he also ate with them. So the question that arises is that if Jesus alayhi salam had been resurrected after death, how was it that his spiritual body could still have borne the wounds inflicted upon him on the cross? Also, what need had he to eat? If Jesus alayhi salam required food, then he must be in need for food even now. Therefore, any smart or intelligent person would realize that as Jesus alayhi salam was a true prophet, God Almighty did save him from an accursed death on the cross. So then, these were just some of the various evidences from the Gospels. Due to a shortage in time, I am unable to do justice with all of these, and so would just like to briefly mention the references of the rest of the evidences mentioned in the Gospels, which are also explored in the book we are studying. These include the well-known and solid testimony of the blood gushing out of one of Jesus' sides when one of the soldiers pierced it. This is actually very astonishing, because if he were dead, his blood would have been congealed. The evidence is found in John 19:31-34. Other evidences can be found in Mark 15-44, Luke 24:1-3, and many more. Now I would like to discuss the topic on Marham-e-Isa, or the ointment of Jesus alayhi salam. The ointment of Jesus, or as we say in Arabic, Marham-e-Isa, is a duly recorded medical preparation, which in regards to a pharmacopoeia compiled in Latin shortly after the crucifixion, testifies that this ointment was prepared for the treatment of the wounds of Jesus alayhi salam.
eminent physicians of all religions, whether Christian, Jews, Magian, or Muslims, agreed to this testimony and hence believed that this ointment was produced for Jesus ﷺ by his disciples. A study of different pharmacopoeias shows that this preparation is very useful in injuries as it contains myrrh, which is also mentioned in the Torah, and is very useful when treating diseases like the plague or injuries sustained by blows or falls. The myrrh and aloes, as we can see over there, which are very widely grown, are also mentioned in two versions of the Bible. One is in the older one, the King James one, in which it says that 100 pounds of myrrh and aloes were brought. In the other one, the John one, which was just released in 2011 itself, it says in 1938-40 that Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds, which is about 34 kg. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen, which is that cloth, and this was in accordance with Jewish burial customs. Consequently, Jesus applying the ointment to his wounds healed them in just a few days, and within 3 days he recovered and was thus able to march on foot from Jerusalem to Galilee. The books which subsequently recorded this fact number more than 1,000, and a list of them is available in the book Jesus in India itself. Mentioning but a few, these include Sharh Qanun Gilani Volume 3 and Sharh Qanun Qarshi Volume 3. So for the seekers of the truth, these records almost serve as an epitaph of the fact that the Marham Isa had been prepared for the treatment of Jesus' injuries. Moreover, the pharmacopoeia, which contains details about the Marham Isa, retained the Greek term shalika, which means 12, and could be taken as the 12 ingredients corresponding to 12 disciples, according to Qanun of Avicenna. In any case, the evidence of the ointment of Jesus ﷺ is without doubt inconvertible. This is also proven by the Holy Prophet of Islam, peace be upon him, as he prophesied that the faith of the cross shall neither decline, nor shall its progress slow down until the promised Messiah ﷺ appeared in this world. It was at his hands that the breaking of the cross was to be brought about. This means that at the time of the promised Messiah ﷺ, God would create conditions which would lay bare the truth about the crucifixion, and this seems totally true because the historical importance of this ointment is not recorded by anyone before the promised Messiah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, who has indeed made it very clear for those with understanding to understand the truth of Jesus alayhi salam and his crucifixion. अस्सलाम वालेकुम हजूर। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी जिक्र मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीबी मौत से बचकर कश्मीर की तरफ रवाना हो गए। किताब रोज़ातुस्सफ़ा पेज 130 to 135 में ये सबूत मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मसीह इस वास्ते रखा गया कि वो सियाहत बहुत करते थे और हमेशा मुल्क ब मुल्क और शहर ब शहर फिरते थे, और जहाँ रात पड़ जाती वहीं रह जाते। जंगल की सब्ज़ी खाते थे और जंगल का पानी पीते और प्यादा सैर करते थे। वो अपने मुल्क से सफ़र करके नसीबैन पहुँचे, जो उनके वतन से कई 100 कोस के फासले पर था। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नसीबैन पहुँचे, जो मोसूल और सीरिया के बीच का इलाका है और यरूशलेम से तकरीबन 450 मील के फासले पर है। ये नक्शा जो अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कश्मीर तक का सफ़र दिखाया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सफ़र का मकसद उन इसराइलियों से मिलना था जिनको बादशाह शल्मनेज़र ने मेदिया में कैद कर रखा था। मेदिया का इलाका आजकल के पर्शिया की तरफ दिखाया जाता है। नसीबैन तक के सफ़र से ये साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जानबूझकर पर्शिया से होते हुए अफ़गानिस्तान पहुँचे ताकि इसराइल की खोई हुई भेड़ें जो अफ़गान थे फैज़याब हो जाएं। बल्कि ये भी ज़ाहिर होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा अफ़गानिस्तान में रहे, जैसा कि उनमें से एक कौम ईसा खेल से भी जानी जाती है। क्या ताज्जुब है कि वो हज़रत ईसा की ही औलाद हों। इस तरह एक और मुस्लिम स्कॉलर अपनी किताब सिराजुल मुल्क में ये लिखता है कि कहाँ है ईसा रूहुल्लाह कलमतुल्लाह, जो जाहिदों का सरदार और सियाहों का इमाम था। यानी यहाँ इस किताब के ऑथर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ सियाह बल्कि सियाहों का इमाम लिखा है। बुद्ध मज़हब की किताबों में भी हमें यही देखने को मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
ملک پنجاب اور کشمیر وغیرہ میں آئے تھے۔ بتانے کو تو ایویڈنسز کافی ہیں، مگر میں ٹائم کی مناسبت سے کچھ کا ذکر کرتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک پیش گوئی بدھ کی کتاب لگوتی ستا میں یہ ہے کہ گوتم بدھ نے خود ایک اور آنے والے بدھ کے متعلق پیش گوئی کی تھی جس کا نام متھیا بیان کیا تھا۔ اس کا حوالہ ہیرمن اولڈنبرگ کی کتاب پیج 142 میں دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک معمولی بات ہے کہ جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں آتا ہے تو اس میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں، اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ مسیحا کا لفظ پالی زبان میں آ کر متھیا بن گیا، یعنی وہ آنے والا متھیا جس کی بدھ نے پیش گوئی کی تھی، وہ در حقیقت مسیح ہے اور کوئی نہیں۔ اس بات پر پورا پختہ یقین یہ ہے کہ بدھ نے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ جس مذہب کی اس نے بنیاد رکھی ہے وہ زمین پر 500 برس سے زیادہ قائم نہیں رہے گا، اور جس وقت ان تعلیموں کا زوال ہوگا تب متھیا اس ملک میں آ کر دوبارہ ان اخلاقی تعلیموں کو دنیا میں قائم کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدھ کے 500 سال بعد ظاہر ہوئے۔ گوتم یہ بھی بیان کرتا ہے کہ میں 25واں بدھ ہوں اور بھگوا متھیا نے ابھی آنا ہے، یعنی میرے بعد اس ملک میں وہ آئے گا جس کا نام متھیا ہوگا اور وہ سفید رنگ ہوگا۔ غرض اس پیشگوئی میں گوتم بدھ نے صاف طور پر اقرار کر دیا ہے کہ اس کے ملک میں اور اس کی قوم میں اور اس پر ایمان لانے والوں میں مسیحا آنے والا ہے۔ بدھ نے آنے والے بدھ کی علامت ظاہر کرنے کے لیے 2 باتیں اپنے مریدوں کو بتلائیں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ بھگوا ہوگا۔ بھگوا سنسکرت زبان میں سفید کو کہتے ہیں، اور حضرت مسیح چونکہ شام کے رہنے والے تھے اس لیے وہ بھگوا یعنی سفید رنگ تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ متھیا ہوگا یعنی سیر کرنے والا اور باہر سے آئے گا۔ ہمیشہ وہ لوگ انہی علامتوں کے منتظر تھے جب تک کہ انہوں نے حضرت مسیح کو دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے، یعنی ایک طرف تو جینیسس چیپٹر 49 ورس 10 میں آصف کا مطلب جماعت کو اکٹھا کرنے والا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک کی طرف آتے جس میں یہودی آ کر آباد ہو گئے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ بدھ کی پیشگوئی کے متعلق بدھ کے ماننے والے آپ کو دیکھتے اور آپ سے فیض اٹھاتے۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبت کی طرف چلے گئے تھے۔ ان شہادتوں کے علاوہ جو بدھ مذہب کی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں، ایک یہ ہے کہ سر مونین ولیمز نے اپنی کتاب بدھزم میں لکھا ہے کہ چھٹا مرید یعنی 6 ڈسائپل بدھ کا ایک شخص تھا جس کا نام یسوع تھا۔ یہ لفظ یسوع کے لفظ کا مخفف معلوم ہوتا ہے، چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام بدھ کی وفات کے 500 برس گزرنے کے بعد 6 سینچری میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے 6 ڈسائپل کہلائے۔ اسی طرح ایک حوالہ کتاب مہاواگا پیج 54 میں بھی لکھا ہے کہ بدھ کا ایک جانشین راہلتا بھی گزرا ہے، جو اس کا جانثار شاگرد بلکہ بیٹا تھا۔ اب اس سے یہ ظاہر ہے کہ راہلتا جو بدھ مذہب کی کتاب میں آیا ہے، یہ روح اللہ کے نام کو بگاڑ کر پیش کیا ہے، جو ایکچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اور اسی جگہ یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک عورت جو بدھ کو ماننے والی تھی جس کا نام مگدلینا تھا، جیسا کہ مگدلینا کا نام در حقیقت مگدلینا سے بگاڑا ہوا ہے، اور یہ عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مرید تھی جس کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے۔ اب یہ تمام ایویڈنسز اسی نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے تھے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسیح نے کہا کہ میں نور ہوں، میں راہ ہدایت ہوں۔ یہی بدھ نے بھی کہا، اور انجیلوں میں بھی مسیح کا نام نجات دینے والا ہے۔ بدھ نے بھی اپنا نام منجی ظاہر کیا۔ یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر تک آئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اتنا لمبا سفر اس لیے کیا تاکہ اسرائیل کی 10 کھوئی ہوئی قوموں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں، جو کہ اس ملک تک ہجرت کر چکے تھے۔ یہ کافی مانی ہوئی بات ہے کہ افغانستان کے رہنے والے اور کشمیر کے پرانے رہنے والے بنی اسرائیل ہی ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں بھی ثابت کر دیا ہے۔ حضور اگر اب آپ کی اجازت ہو تو ہم کچھ سوال کر سکتے ہیں لجنہ سے؟ باقی بھی تو نے بغیر اجازت کر لی ہے، بھی کر لو۔ کرو سوال۔
کسی نے کرنے ہیں تم نے کرنے ہیں؟ پہلے ہم انگلش میں کر لیتے ہیں. تم کرو گے سوال یا لوگ تمہارے سے کریں گے؟ میں کویشچنس پوچھوں گی تو وہ بھی آسک کر سکتے ہیں ہمیں کویشچنس. سوال پڑھا تم نے پیپر ہے, اس کوشچن تو ان کو پوچھنے چاہیے. اچھا چلو خیر تم پوچھ لو, یہ پتہ لگ جائے گا کس نے سنا ہے اور کون سو رہا تھا. Why was Jesus' fate similar to that of Jonah? حضرت جونا ویل کی بیلی میں 3 days رہے تھے اور حضرت عیسیٰ ارتھ کی اندر یعنی اس ٹوم میں 3 دن رہے تھے, 3 دن اور 3 رات رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اور Where did Jesus pray for his deliverance from the cross and what does this show? دوبارہ کرو, سمجھ نہیں آئی ان کو شاید. Repeat it. Where did Jesus pray for his deliverance from the cross and what does this show? نائلہ ہی نام ہے تمہارا. Yes. It shows that in relation to the Christians that there is a more supreme being than Hazrat Isa alayhi salam, that he was praying to God for that he would be saved from the cross. So it shows and proof to the Christians that Jesus is not God, and he was praying to his master. And it does show that yeah, I think that's everything. Is the Garden of Gethsemane. It's the Garden of Gethsemane. Gethsemane. اچھا. اس بک مسیح ہندوستان میں حضرت مسیح موعود نے سری نگر کے نام کی کچھ اہمیت بیان کی ہے. سری نگر کیا ہے؟ سری نگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. تم سوال کر رہی ہو کہ پوچھ رہی ہو؟ نہیں, میں آپ کو ویسے میں بتا رہی ہوں کہ قبر وہاں پہ ہے, لیکن اس کے اہمیت, اس نام کی اہمیت کیا بیان کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اچھا, کس نے سنا ہے؟ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تھا کراس کے اوپر, اس جگہ کا نام تھا گولگتھا, اور اس کو مطلب نکلتا ہے کہ پلیس آف اسکل. اور سری نگر کو بھی اگر دیکھیں جہاں پہ ان کی قبر ہے تو اس کا اگر مطلب نکالیں تو اس کا بھی مطلب پلیس آف اسکل ہے. تو اس کی یہ سملیرٹی حضرت مسیح موعود نے بیان کی. سری ہیں کبھی سری پائے کھائے تو نے؟ لاہور والوں کو بڑا شوق ہے کھانے کا. آگے حضور ایک سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ثبوت بتائیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر اور افغانستان کے علاقے میں بہت عزت پائی. ایک ہی جواب آتا ہے پیچھے. ان کا چہرے کا ایک سکہ بنا تھا اور اس پہ ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا. ایک سکہ بنا ہوا تھا کوئن جس پہ ان کا فیس امپرنٹ ہوا تھا. یہی پوچھا تھا نے؟ اچھا چلو, دونوں سوال کی سمجھ تو آ جاتی ہے, مجھے تو سوال کی بھی سمجھ نہیں آئی تھی. آگے کیا کرنا ہے؟ حضور اگر لجنہ نے کوئی سے سوال پوچھنے تو لجنہ نے کہو, وہ سمجھیں گے ہم بڑی ہو گئی زیادہ ہی. لڑکیوں نے اگر کچھ پوچھنا, ہاں لڑکیوں نے کہو. کیوں جی پوچھنا ہے کچھ؟ دو اس کو. السلام علیکم حضور. جو مسیح ہندوستان کی کتاب تھی اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کو الہام ہوا تھا اللہ میاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی وفات کے بارے میں. تو اس کا کوئی پورا واقعہ بیان کیا ہوا ہے انہیں دوسری کتاب میں یا اس کا پوچھو ان سے جو پیش کیا جانا کسی دوسری کتاب میں میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ 1890 میں حضور کو یہ الہام ہوا تھا, اور وہ پھر یہ آتا لکھا ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ نے امیج پہ ظاہر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں,
اور پھر 1891 میں حضور نے اس کا اعلان کیا تھا، اور پھر اس اعلان کی وجہ سے بہت سارے مسلمان مطلب بہت زیادہ مخالفت ہوئی تھی حضور کی. ان کا تھا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں. جی، ماموریت کا الہام بھی 91 مسیح موعود ہونے کا دعویٰ پھر کیا تھا نا. جی ماموریت تو بہت پہلے ہو گئی تھی 82 میں. ہاں جی سوری. اور ہاں تم کیا کہتی ہو؟ السلام علیکم سر. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بدھ مذہب اور عیسائیت کی وہ سملیرٹیز بیان کی ہیں، تو اس کا کیا مقصد تھا کہ ان میں یہ کیوں سیم باتیں کیوں ہیں ان میں بیان کی گئی ہوئی؟ جی یہ پورا یہ نہیں ہے کہ بدھ مذہب کی پوری باتیں لے لی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن یہ تھا کہ کیونکہ بدھ جو تھے 500 سال پہلے آ گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد جو آئے گا وہ بھی آنے والا ہے، صرف میں ہی نہیں ہوں. اس لیے بتایا نا کہ چھٹے مرید تھے وہ ڈسائپل حضرت بدھ علیہ السلام کے، جن کی پیشگوئی پوری کرنے کے لیے وہ آئے تھے. بہت ساری ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام لکھا ہے کہ میں ہر ایک مذہب کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. کرسچن کی جگہ بھی آیا ہوں، بدھ کی جگہ بھی آیا ہوں، عیسیٰ کی جگہ بھی آیا ہوں، میدی کی جگہ بھی آیا ہوں، زرتشت کی جگہ بھی آیا ہوں. ہر جگہ جو ہیں ہر ایک کا نمائندگی، تو اس مدد ہے اکٹھا کرنا. جزاک اللہ. تم نے کیا کہنا ہے؟ پیچھے دے دو، ایک آگے رکھو، پیچھے ایک دوسرا مائکروفون پیچھے دے دو. سر میں نے بس پوچھنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی ایک کلاس میں اس ٹاپک کو کور کیا تھا، اور آپ مریم عیسیٰ کا سیمپل لے کر آئے تھے، تو میں نے پوچھنا تھا کہ وہ کہاں سے ملا تھا یا کن لوگوں نے بنایا تھا؟ ربوہ میں ہمارے یہاں ریسرچ ٹیم اس نے بنایا تھا، بائبل ریسرچ کر رہی ہیں جو. تو یہ لے آئی ہیں مور وہاں سے. ایک اس کا جس نے اس کے انگریڈینٹس تھے اس میں سے ایک مر بھی تھا نا، وہ یہ لے آئی ہے. یہ سبز پتہ کیا ہے؟ ایلو، اور وہ ایلو ہے. اور بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں. تمہیں چاہیے جی زخموں کے لیے؟ جی اچھا لے لینا. اور بس یہ بتاؤ پھر آگے کون ہے؟ لبنہ وحید نظم ہے. اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے، جو ایک پریت کی ہردے میں جگانے والے. کیا ادا ہے میرے خالق، میرے مالک، میرے گھر. کیا ادا ہے میرے خالق، میرے مالک، میرے گھر. چھپ کے چوروں کی طرح رات کو آنے والے، چھپ کے چوروں کی طرح رات کو آنے والے. مجھ سے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش، مجھ سے بڑھ
عیش کے بہانوں کی تلاش کس نے دیکھے تھے کبھی ایسے بہانے والے کس نے دیکھے تھے کبھی ایسے بہانے والے تو ہر بار سرے راہ سے پلٹ آتا ہے تو ہر بار سرے راہ سے پلٹ آتا ہے دل میں ہر سمت سے پل پل میرے آنے والے دل میں ہر سمت سے پل پل میرے آنے والے ہو اجازت تو تیرے پاؤں پہ سر رکھ کے کہوں ہو اجازت تو تیرے پاؤں پہ سر رکھ کے کہوں کیا ہوئے دن تیری غیرت کے دکھانے والے کیا ہوئے دن تیری غیرت کے دکھانے والے یہ نہ ہو روتے ہی رہ جائیں تیرے در کے فقیر یہ نہ ہو روتے ہی رہ جائیں تیرے در کے فقیر اور ہنس ہنس کے روانہ ہوں رلانے والے اور ہنس ہنس کے روانہ ہوں رلانے والے ہم نہ ہوں گے تو ہمیں کیا کوئی کل کیا دیکھے ہم نہ ہوں گے تو ہمیں کیا کوئی کل کیا دیکھے آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والے آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والے وقت ہے وقت مسیحا نہ کسی اور
मसीहा न किसी और का वक्त, कौन है ये तेरी तहरीर मिटाने वाले, कौन है ये तेरी तहरीर मिटाने वाले। सुन रहा हूँ कदम मालिक तकदीर की चाप, सुन रहा हूँ कदम मालिक तकदीर की चाप, आ रहे हैं मेरी बिगड़ी के बनाने वाले, ऐ मुझे अपना परस्तार बनाने वाले। चलो जी, मजमून कौन है? कितनी देर का मजमून है ये? छोटा सा, चलो छोटा नहीं है तो कंडेंस कर दो उसको। वालेकुम हज़ूर। औरतों का दीन से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। हज़रत मुस्लिमात रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने औरतों को मुखातिब करते हुए 6 अक्टूबर 1917 में फ़रमाया, औरतों के मुतालिक सबसे पहली और सबसे बड़ी नसीहत जो उन्हें करने की ज़रूरत है और इन्हें इस ज़माने में इस बात की तरफ मतवज्जे करना है कि दीन के मामले में वो उसी तरह शरीयत के कानून की पाबंद हैं और उसी तरह शरीयत के कानून पर अमल करें कि जिस तरह मर्द करते हैं। ये एक बड़ी मुश्किल है जो इस ज़माने में हमें पेश आई है कि औरतों के जहन में ये बात बैठ गई है कि वो दीनी मामलात में हिस्सा लेने के काबिल नहीं हैं। जैसे मर्दों का हक़ है कि वो दीन को हासिल करें, वैसे ही औरतों का भी हक़ है, क्योंकि मज़हब के अहकाम का तोड़ना जैसे मर्दों को नुकसान देता है वैसे ही औरतों को भी देता है। फिर क्या वजह है कि औरतें मर्दों की तरह दीन ना सीखें? फिर हम देखते हैं कि हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ज़ुल्मत कमाल को पहुंची हुई थी, औरतों ने दीन की बड़ी खिदमत की, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जिस तरह मर्द खिदमत दीन करते हैं हम भी कर सकती हैं। शायद ये बात बाज़ को मालूम ना हो कि सबसे पहले जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई वो एक औरत थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत किया करते थे। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का कलाम सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चूँकि ये बात नई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ ना सके और ख़्याल किया कि नफ्स का धोखा होगा और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इसका ज़िक्र किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझदार थीं। आप समझ गईं कि ये वही इलाही है। ये एक औरत थी जो इस तरह ईमान लाई कि मर्दों में भी इसकी मिसाल नहीं पाई जाती। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी और अहदीस से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े अहम अमूर में अपनी बीवियों से मशवरा लिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान करीम का दर्स दिया करती थीं, जिसे मर्द भी आकर सुना करते थे। फिर बाज़ औरतें ऐसी भी गुजरी हैं जो दरमियान में पर्दा लटकाकर मर्दों को पढ़ाती रहीं। एक और मौके पर हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, बस खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनो, हज़रत साहब की किताबें पढ़ो। कितने शर्म की बात है कि अब अंग्रेज़ तो मुसलमान होकर उर्दू सीखने की कोशिश करते हैं कि हज़रत साहब की किताबें पढ़ें, मगर हमारी औरतें उर्दू नहीं सीखती। इल्म दीन सीखो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबों में इल्म व हिकमत की बातें लिखी हैं, उनसे मुफीद इल्म सीखो। बस हमें देखना चाहिए कि हमें किन अलूम की ज़रूरत है। हमें इल्म दीन की ज़रूरत है।
اگر کوئی لڑکی ایم اے پاس کرے اور اس کو تربیت یا خانہ داری نہ آئے تو وہ عالم نہیں، جاہل ہے۔ ماں کا پہلا فرض بچوں کی تربیت ہے۔ جو حدیث پڑھے، قرآن پڑھے، وہ ایک دیندار اور مسلمان عورت ہے۔ میں اپنی جماعت کی عورتوں کو کہتا ہوں کہ دین سیکھو اور روحانی علم حاصل کرو۔ حضرت رابعہ بصری یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں۔ دیکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علم دین سیکھا اور وہ نصف دین کی مالک ہیں۔ مسئلہ نبوت میں جب بھی ایک حدیث کی ضرورت ہوئی تو ہم کہتے ہیں جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھو۔ برمو کا جلسہ سالانہ 27 دسمبر 1933۔ یس، یہ نظمیں جو ہے نا پہلے میرے سے پوچھ لیا کرو شعروں کی سلیکشن کرتے ہوئے، جب پروگرام بناتے ہی ہو نا تو مجھے پہلے دکھایا کرو لا کے۔ دیا نہیں تھا، آ کے ڈسکس کیا کرو، سمجھ آئی؟ دیا نہیں تھا، دیکھا کرو کون کون سا شعر دینا ہے، کیا ٹاپک دینا ہے۔ تو تم بنا کے بھیج دیتی، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم نے فائنل کر لیا تو چلو کر لو جو تمہاری مرضی۔ اچھا بس چلو پھر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔